بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے دوستو تشریف لے آئیں، قریب آ جائے ذرا۔ گزشتہ کل سورہ مریم کے اخیر تک خلاصہ عرض کیا تھا۔ آج سورہ طٰہٰ اور آگے سورہ انبیاء، اس کے بعد سورہ حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو 15ویں پارے کی دو صورتیں ہیں بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اور 16ویں پارے کی جو دو صورتیں ہیں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، اور 17ویں پارے کی جو صورتیں ہیں سورہ انبیاء اور سورہ حج، فرمایا یہ میرا موروثی مال ہے اور یہ میری وراثت ہے، میرا اصلی مال یہی ہے۔ لوگ اپنے مالوں پہ فرق کرتے ہیں بھی، ہمارے اتنا جائیداد ہے، ہماری زمینیں ہیں، فلانی جگہ پہ ہماری زمین ہے، فلانی جگہ پہ ہماری دکانیں، یا ہمیں دادا سے یہ ملی اور ہمارے والد صاحب سے یہ ملی، لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ بنگلہ ہمارا ایسا موروثی چیز ہے۔ تو لوگ دنیا کی چیزوں پہ فرق کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اصلی مال یہی ہے، یہ میرا موروثی مال ہے۔ ہن من تلادی وہن من العتاق، یہ میرا پرانا مال یہی ہے، میری اصلی چیز یہی ہے۔ اور ان صورتوں کے بارے میں احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ صورتیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے پڑھی گئی، تو فرشتوں نے فخر کے طور پر یہ بات کہی کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے سامنے یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، ان کے سینے اس کو محفوظ کریں گے، ان کے کان سنیں گے، اور ان کے سامنے یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، ان صورتوں کے بارے میں۔ اور سورہ طٰہٰ، یہ طٰہٰ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے رسول کے صفاتی نام ہے۔ تو جیسے یاسین کا لفظ بھی آتا ہے، طٰہٰ کا لفظ بھی آتا ہے، یہ ہمارے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور یہ والی بات فرمائیں کہ یہ قرآن پاک جو آپ پہ نازل ہوا ہے، یہ اس لیے نازل ہوا ہے، اس لیے نازل نہیں ہوا آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں یا آپ کا سسٹم ہم خراب کریں، اس لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے اترا ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، وہ اس قرآن کو شوق سے لیتے ہیں، ان کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، ان کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں شوق نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، تو قرآن پاک ان کے لیے بوجھ بنتا ہے، اس کی قرأت ان کے لیے، کوئی اچھا سے اچھا قاری بھی پڑھے تو وہ بوجھ بنتے ان کے لیے، نکتے چینی کریں گے، مزہ نہیں آئے گا، چھوڑ دیں گے۔ تو اصل میں قرآن میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے دلوں میں مسئلہ ہے۔ اور آج کا جو ہمارا یہ صورتیں گزری ہیں، ہمارے رب نے بہت ساری چیزوں کی نسبت ہمارے رب نے دلوں کی طرف کی ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ لوگ ذرا چکر تو لگائیں اور ذرا دیکھیں کہ ہم نے اطاعت والوں کا کیا انجام ہوا اور بے ایمانوں کا کیا انجام ہوا۔ کتنے سارے تمہیں کنویں نظر آئیں گے، کسی زمانے میں آباد تھے لیکن آج وہ پانی سے خالی ہیں۔ کسی زمانے میں وہ محلات تھے، بڑے بہترین شاندار کوٹھیاں تھیں، لیکن آج وہ ویران ہیں۔ لوگوں کو چاہیے ذرا تھوڑا سا دیکھیں یہ کنویں، یہ باغات، یہ ویران کیوں ہوئے، کیوں یہ دل دماغ کو استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا حقیقت میں بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں بینا نہیں ہیں، آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، اصل میں دل اندر جو سینوں کے اندر ہے وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ ان دلوں کی اندھے پن کی وجہ سے ان کی یہ آنکھیں صحیح نہیں دیکھ پاتی۔ اور قرآن پاک کی وہ چیزیں جو بالکل صاف صاف ہیں، اس کو شک کی نظر سے دیکھنا، اس کو ہمارے رب فرماتے ہیں، یہ سورہ حج کی آخر میں بہت ساری چیزوں کی نسبت ہمارے رب نے دلوں کی طرف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ شک سے پاک ہوتے ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے ان کے دل آسمانی چیزوں کی طرف تابعدار ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، ماننے لگتے ہیں۔
اور جن کے دل گڑبڑ ہوتے ہیں وہ مسلسل شکوں میں رہتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ. مریا شک کو کہتے ہیں. یہ شک شبے میں ہوتے ہیں, ان کو قرآن پہ یقین نہیں ہے. تو اصل جو چیز انسان کے لیے مایہ ہے, سرمایہ ہے, وہ انسان کے دل کا یقین ہے کہ, اور پھر سب سے بڑا یقین ہمارے رب کی ذات کا وجود ہے کہ ہمارے رب موجود ہیں اور ہمارے رب نے نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. یہ سب سے بڑے یقین کی باتیں ہیں. اسی طرح ہمارے رب نے فرشتوں کو پیدا کیا, ہمارے رب نے جنت دوزخ کو پیدا کیا. یہ سب باتیں یقین کی ہیں, اور یقین کا مرکز وہ دل ہے. یقین کا جو مرکز ہے وہ دل ہے, اور یہ قرآن پاک اس یقین میں اضافے کا سبب ہے. اس کا پڑھنا, اس کا سننا, اس کو بیان کرنا, اس کو سننا, اس کی باتیں سننا, اس کی عربی سننا, صرف سننا یہ بھی یقین کو بڑھاتا ہے. صرف پڑھنا یہ بھی یقین کو بڑھاتا ہے. اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی یقین کو بڑھاتا ہے. تو یہ ہمارے رب نے سورہ طٰہٰ میں شروع میں فرمایا, اللہ کے رسول یہ قرآن پاک جو آپ اترا ہے یہ مشقت کے لیے نہیں اترا, یہ تو نصیحت ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو دل سے ڈرتے ہیں. الا تذکرۃ لمن یخشی. اور اتارا کس نے ہے؟ کہا اتارا اس اللہ نے ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا, اور جو تمہاری ظاہر آواز کو بھی سنتا ہے, مخفی چیزوں کو بھی سنتا ہے, اور جو درمیان والی چیزیں اس کو بھی سنتا ہے, اوپر سے بھی واقف ہے, ساتوں زمین کے نیچے کیا ہے اس سے بھی تمہارا رب واقف ہے. اور اس کے لیے پیارے پیارے صفاتی نام اسی کے لیے ہیں. اور پھر اس صورت میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک, بالکل اخیر تک, یعنی 89 آیتوں میں, ایک کم 89 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ. گئے تھے آگ لینے کے لیے, شعیب علیہ السلام کے پاس سے جب واپس آئے, شعیب علیہ السلام, یہ والا قصہ ہم انشاءاللہ 20ویں پارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں, کون؟ موسیٰ علیہ السلام. تو وہاں سے جب آئے راستہ بھول گئے. جو عام راستہ تھا, اندھیری رات ہے, بادل ہے, بارش ہے, سردی ہے, اور راستہ بھول گئے. تو راستہ بھول گئے, وہاں بیوی کو ٹھہرایا, خدا کی شان, ولادت کا وقت بھی قریب, اور بارش بھی ہے, سردی بھی ہے. دور دیکھا ایک روشنی نظر آ رہی ہے, تو دل میں خیال آیا کہ یہاں کوئی ہوگا تو جا کر کے ان کو کہوں گا تھوڑی سی آگ مجھے دے دو تاکہ میں یہاں گرمائش حاصل کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ہوگا تو میں اس کو کہوں گا کہ بھئی مجھے فلانی جگہ جانا ہے, مصر جانا ہے اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے, تو مجھے مصر کا راستہ سیدھا کر لیں. تو خیر وہاں جب چلے گئے, وہاں پہنچ گئے, وہاں تو کچھ بھی نہیں, روشنی نظر آ رہی ہے لیکن وہاں ہے تو کچھ بھی نہیں, آگ بھی نہیں ہے, اور درخت کے اندر ایک چمک دمک نظر آ رہی ہے. تو ایک دم آواز آئی کہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں اور آپ اپنے چپل اتار کے آئیں, اور غور سے سنیے گا, آپ کو کچھ کہا جائے گا ابھی. اچھا جی, کیا کہا جائے گا؟ میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں قیامت کو برپا کروں گا, اور تاکہ قیامت کے دن فیصلہ ہو. اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام میری یاد کے لیے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا, قیامت کا علم میں کسی کو بھی نہیں دوں گا, اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی, جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا پورا بدلہ ملے. ولا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا, آپ کو اس تمام یقین سے جو بے ایمان قسم کا آدمی ہے آپ کو روکنے نہ پائے, وہ ہاں آپ کو شک میں نہ ڈالے. دیکھیں نبی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے ایمان قسم کا آدمی آپ کو شک میں نہ ڈالے. تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ بے ایمانوں کا دور ہے نا, چاروں طرف سے بے ایمان بول رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور شک شبے میں آ رہے ہیں, قرآن میں شک کر رہے ہیں, حدیث میں شک کر رہے ہیں, نبی میں شک کر رہے ہیں, صحابہ میں شک کر رہے ہیں, نمازوں میں شک کر رہے ہیں, فرائض میں شک کر رہے ہیں. تو نبی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا,
من لا یؤمن بہا، جس کا ایمان نہیں ہے نا وہ آپ کو مذہب سے روکے نہیں. صد یصد کے معنی روکنا، اور جب نون آ گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں روکے آپ کو. ہاں، ورنہ کیا ہوگا؟ فتردہ، آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. آپ کو مذہب کے بارے میں شک میں ڈالیں گے تو آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو نبی بنایا، میں آپ کو معجزے دے رہا ہوں. وہ کیسے؟ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی میرے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے. یہ ڈنڈا جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بہت سارے ڈنڈے تھے، یہ بھی آتا ہے تاریخی روایات میں. تو وہ ڈنڈا وہ کچھ اور دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں یہی ڈنڈا آ رہا تھا. تو خیر یہ ڈنڈا دیا. تو یہ ڈنڈا کیا تھا؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے بڑوں سے ملا تھا وراثت میں. کہا یہ ڈنڈا کیا ہے؟ کہا یہ ڈنڈا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، کبھی ٹیک بھی لگاتا ہوں، کبھی پتے جھاڑتا ہوں، بہت سارے اور بھی کام ہیں، اور اس ڈنڈے سے میں لیتا ہوں. اچھا ذرا ڈنڈا پھینک دیں آپ. تو جب ڈنڈا پھینکا تو سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا. حضرت ایک دم پیچھے ہٹے تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ اس کو پکڑ لیں. اور جب آپ اس کو پکڑ لیں گے نا یہ پہلے ہی ویسے ہی ڈنڈا بن جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے بغل میں یوں ہاتھ ڈالیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ہاتھ لائٹ مارے گا، چمکے گا وہ. لیکن وہ چمک بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، من غیر سوء، کہ آپ پریشان ہو جائے یار یہ کیا ہو گیا. کا بیماری نہیں ہوگی، یہ معجزہ ہوگا. اگر آپ کو وہ لائٹ دوبارہ ختم کرنی ہے نا تو پھر آپ دوبارہ یوں کریں گے نا تو پھر وہ لائٹ ختم ہو جائے گی. اور یہ بھی معجزہ ہے. اور جاؤ یہ معجزہ لو، فرعون کے پاس جاؤ. اب یہ فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے، فرعون تو میرا دشمن، اور فرعون تو میرے قتل کی پورا اس نے سسٹم بنایا ہوا تھا، جبھی تو میں چلا گیا تھا مدین. تو اب کوئی راستہ نہیں ہے، حکم تو مل گیا. اب درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تبلیغ کا کام تو بہت بڑا کام ہے، میرا سینہ کھول دیجئے، اور یا اللہ یہ تبلیغ کا کام آسان کر دیجئے، اور اے اللہ میری جو زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے اس کا گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں. اور اے اللہ میں یہ اکیلا تو بہت بھاری کام ہے، یہ میرے گھر کا ایک بندہ میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آپ کی دین کی خدمت کریں. اور وہ میرا بھائی کون ہے؟ ہارون. میری کمر کو ان کی وجہ سے مضبوط کر لیجئے. اشدد بھی ازری، اشدد مضبوط کرنا، ازری میری کمر، میری کمر کو کس لیجئے، مضبوط کر لیجئے میری کمر کو میرے بھائی کی وجہ سے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے اس تبلیغی کام میں اس کو شریک کر دیجئے تاکہ میں اکیلا نہیں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم زیادہ آپ کی پاکی بیان کریں، آپ کا ذکر کریں. اور آپ تو ہمیں ویسے بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم دونوں بھائی مل کر کے اچھا کام کریں گے. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا چلو ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی، تمہارا بھائی بھی نبی بنا دی. اور موسیٰ ایک احسان نہیں ہے تم پہ تو ہمارے بہت سارے احسانات ہیں. وہ وقت یاد کرو جب فرعون تمہارے قتل کے پیچھے پڑ گیا، ہم نے تمہاری ماں کے دل میں ڈالا تھا کہ موسیٰ کو کیا کرو، صندوق میں ڈال دو، اور صندوق کو پیک کر دو، اور صندوق کو دریا میں ڈال دو. اور صندوق جو ہے نا ہم لے کے جائیں گے کہاں؟ فرعون کے محل میں. پانی میں ڈالا، پانی کی مختلف شاخیں، ایک شاخ میں صندوق سیدھا ہوا. اب کہیں گے خود بخود صندوق گیا، خود بخود نہیں گیا، اللہ لے کے گئے. تو وہ پانی کی شاخ وہاں گئی. وہاں جو فرعون کے گھر کی خواتین تھی وہ نہا رہی تھی، انہوں نے وہ صندوق لے لیا. صندوق لے لیا، جب کھولا تو موسیٰ یعنی خوبصورت ایک بچہ ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایسا کیا موسیٰ تجھے، جو تجھے دیکھے وہ تجھ سے محبت کرے. ہم نے کیسا کیا؟ ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈالا کہ جو تجھے دیکھے وہ تیرا عاشق بنے. ہاں جب دیکھا سب حیران. اور فرعون کی جو بیوی تھی اس نے کہا یہ تو میرا بیٹا، ہم تو اس کو بیٹا بنائیں گے. تو اور ہماری خصوصی نگرانی میں تمہاری تربیت ہوئی، یہ ہمارا احسان ہے تم پر. اور پھر ہم نے تمہاری ماں کو یہ کہا تھا کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لائیں گے تو تمہاری بہن کے ذریعے سے ہم نے ایسا سسٹم بنایا کہ تم نے
کسی کا دودھ تم نے نہیں لیا. یہ والی باتیں 20ویں پارے میں ہے سورہ قصص میں کہ عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں, موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں, کسی کا دودھ نہیں لے رہے. اور جب جو ہے وہ ان کی سگی ماں آئی اور جب لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ لے لیا. اب ان کو کیا پتا یہ ان کی اصلی ماں ہے, یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ صندوق پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اور جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہے, یہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے. اور جو ہے وہ خرچے کا انتظام بھی ہوا اور ماں کے پاس بھی پہنچ گئے. اور فرعون نے کہا کہ چلو سرکاری خزانے پر تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور تم اپنے گھر لے جاؤ اس کو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لوٹایا تاکہ ماں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اور غمگین نہ ہو کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا. تو یہ احسانات ہیں, اس لیے پریشان نہ ہو. پھر تبلیغ کا حکم ہوا, پھر فرعون کے سوالات اور پھر جادوگر جمع ہوئے. ایک اور نقطے کی بات جو حضرات علماء لکھتے ہیں یہاں پر, بالکل عین جادوگر سب تیار اور چاروں طرف انہوں نے اپنا جادو کا جال بچھا دیا. اس عین موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا دیکھو وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. ہلاکت ہوئے جادوگرو, تم دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو غلط ہے. تم خدا پہ جھوٹ مت بولو, اللہ تمہیں اس جھوٹ کی وجہ سے تباہ کر دے گا. جو خدا پہ جھوٹ بولے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ عین موقع پر دعوت دی اور یہ دعوت سیدھی جا کے ان کے دل پہ لگی اور وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ سوچ میں پڑ گئے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ. وہ آپس میں بیٹھ گئے, بھئی یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں اور یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور جو ہے وہ, لیکن چونکہ اس طرف حکومت, پیسہ, عہدے, چیزیں, مادیت, اس طرف آخرت, لیکن بات لگ گئی جا کر کے اور اسی لگی ہوئی بات نے ان کو پھر سجدے میں گرایا. خیر انہوں نے اس وقت تو یہ کہا کہ ہم تو اپنا کرتب دکھائیں گے. رسیاں اور ڈنڈے چھوٹے چھوڑ دیے. تقریباً جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اس پورے میدان میں سانپ ہی سانپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تو اللہ پاک نے فرمایا بالکل نہیں گھبرائیں, آپ بلند ہوں گے. آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ آپ پھینکے. جب پھینکی تو وہ تو حقیقت, ان کی تو نظر بندی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا تو حقیقت میں اژدہا بن گیا اور اس نے سب کو لپیٹ کے کھا لیا. جب جادوگروں نے یہ دیکھا وہ دعوت بھی لگ گئی تھی تو سجدے میں گر گئے. اب وہ پکے ہو گئے, انہوں نے کہا ہم مذہب نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں. تو یہ سارا ہمارے رب نے, یہ 4-5 دفعہ آپ یہ والی بات سن چکے ہیں, لیکن انداز بیاں ہمارے رب کا ایسا ہے کہ آدمی نہ سننے میں اکتاتا ہے نہ پڑھنے میں اکتاتا ہے. ہمارے رب کا انداز, وہ جادوگروں کا ایمان, جادوگروں کی مضبوطی, اور فرعون کی ساری دھمکیوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت میں مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح ایک قصہ اسی ہمارے 16ویں پارے میں سامری کا ہے. اچھا سامری تو اس کا لقب ہے, نام اس کا بھی موسیٰ تھا, اس آدمی کا نام بھی موسیٰ تھا. خدا کی شان ایسی ہوئی کہ یہ جو سامری تھا یہ یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. اس ظالم نے کیا کیا, بنی اسرائیل کے عورتوں, فرعون کی عورتوں سے جو زیورات لیے گئے تھے اس کو پگھلایا, اس کو سانچے میں ڈالا, اس کو ایک سونے کا بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دریا کے اندر گزر رہے تھے تو حضرت جبرائیل کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھ رہا تھا وہاں جو ہے وہ ہریالی اگ رہی تھی دریا کی جڑ میں. تو یہ سمجھا کہ اس مٹی میں کوئی خاصیت ہے, اس نے وہ مٹی لے لی اور جب جو ہے وہ بچڑا اس میں ڈالا سانچے میں تو اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی اور اس بچڑے میں ہوں کی کوئی آواز پیدا ہو گئی.
اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ظالم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے پہ گئے ہیں اور تمہیں چھوڑ کر کے، اور تم کیا کرو، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی خدا ہے اور تمہارے بھی یہی خدا ہے۔ اور بہت سارے بنی اسرائیل بت پرستی میں لگ گئے، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ سامری نے یہ حرکت کی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بڑے غمگین ہوئے، پورا قصہ ہے۔ اس سامری کو بلایا کہ یہ تو نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا بس میرے اندر کی شرارت تھی، یہ میں نے کر لیا۔ تو سامری کو کہا دیکھو تجھے تو یہ سزا ملے گی کہ جب تک تو زندہ رہے گا، جو تجھے ہاتھ لگائے گا اس کو بھی بخار ہوگا، جس کو تو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی بخار ہوگا اور تجھے بھی ہوگا۔ تو پوری زندگی اس کی ایسی گزری کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، نہ وہ کسی کو لگا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ کسی کو لگاتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا، اور اس کو کوئی لگاتا تو بھی دونوں کو بخار ہو جاتا۔ تو پوری زندگی اس کی ایسی گزری اور مردار ہو گیا کفر کے اوپر۔ اور یہ جو بچڑا تھا اس کو جو ہے وہ جلایا، پگھلایا اور اس کو بکھیر دیا، اور کہا کہ جو جھوٹے معبودین ہوتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے، اور معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ صورت ہمیں اللہ پاک کی توحید، اللہ پاک کی بڑائی بتاتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اخیر میں قرآن پاک سے منہ پھیرنے والوں کے لیے ایک سزا کا ذکر ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر کے قرآن پاک سے منہ موڑتے ہیں، اس کی تلاوت سے، اس کے سمجھنے سے، اس کی تبلیغ سے، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اللہ پاک نقد یہ سزا دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کی پورا گزران تنگ کر دیتے ہیں، اور جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو نابینا ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے، آپ نے ہمیں نابینا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے پاس ہماری آیتیں قرآن کی صورت میں آئی تھی، تم نے اس کو پیچھے ڈال دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ تو جو قرآن سے منہ موڑتا ہے وہ اپنی ساری خوشی کے اسباب میں خوش نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ غمگین ہوگا۔ اسی طرح اس سورت کے بالکل آخری صفحے میں یہ حکم ہے کہ سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کی ترتیب بناؤ، اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، بیچ کے اوقات میں میں تیرے سارے کاموں کو بنا دوں گا۔ اور دنیا ہم نے کسی کو بہت زیادہ دی ہے، کسی کو درمیانی دی ہے، کسی کو کم دی ہے، تو ایک کم والو اور ایک درمیانی والو، تم اپنے دنیا کے سسٹم میں اپنے سے اونچوں کو مت دیکھو، یہ جن کو ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ امتحان کے لیے ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس پر راضی رہو، اور اگر پھر بھی چھیڑ چھاڑ ہو تو تم اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ، اور اگر گھر والے تمہیں چھیڑیں تو تم گھر میں بھی نماز کی دعوت دو، اور ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نماز کی برکت سے ہم آپ کو رزق دیں گے۔ یہ اس پارے کے اخیر کے اندر ہے۔ باقی جو اگلی سورت سورہ انبیاء ہے اس میں 17 نبیوں کا ذکر ہے، 122 آیتیں ہیں، 7 اس میں رکوع ہیں، 17 نبیوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں قیامت آ گئی ہے، سر پہ ہے قیامت، لوگ غفلت میں ہیں، یہاں پر بھی دل کی طرف نسبت ہے، لاہیۃ قلوبہم اے غافلۃ قلوبہم، دل غافل ہے ان کے، اور چپکے مشورے کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ان کا مرکز ہے، اور قرآن و حدیث پہ شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ ان کا کام ہے، اور کہتے ہیں جی نبی کو کیا ہونا چاہیے، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر فرشتے رہتے تو ہم نبیوں کو فرشتہ بھیجتے، جب دنیا میں انسان رہتے ہیں تو ہم نبیوں کو انسان کی صورت میں بھیجیں گے۔ اور ہم نے یہ پوری دنیا کا سسٹم یہ جو بنایا ہے یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یہ کسی کام کے لیے بنایا۔
آج آپ نے سنا کافی جگہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کریں گے، اللہ یحکم بینکم، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کریں گے۔ جتنا لوگ جو اختلافات کر رہے ہیں، فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ یہاں اگر فیصلہ نہ بھی ہو لیکن آخرت میں کھرا کھوٹا سارا مکمل فیصلہ وہ اللہ کریں گے۔ اور اللہ جل جلالہ دلائل دے رہے ہیں، ان دلائل میں سے عجیب دلیل آپ کو بتائیں کہ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سب ایسے تھے، کانتا رتقا، یہ بند تھے بالکل، ففتقناہما، ہم نے ان کو یوں کھولا، ہم نے ان کو یوں کھولا۔ یعنی ہمارے نبی 1500 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اتارا، یہ آسمان، زمین، سارے سیارے کیا تھے؟ یہ ایسے تھے، ایک جان تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس طرح آسمانوں کو الگ کیا، سورج کو الگ کیا، چاند کو الگ کیا، ستاروں کو الگ کیا، زمین کو الگ کیا۔ اور آج کی جو سائنس ہے وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ پہلے سب ملے ہوئے تھے اور بعد میں یہ چیزیں کھلی ہیں۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں ہر چیز کے غذا کا سامان ہم نے پانی کے ذریعے سے کیا ہے، اور زمین یہ بھی پانی پر ہے، اور زمین جب پیدا ہوئی ہم نے اس کو جب کھولا تو یہ ہلتی تھی، تو ہم نے اس کو جمانے کے لیے کیا کیا؟ پہاڑوں کو ٹھوکا ہم نے، اور ہم نے دن رات کا پورا نظام ہم نے بنایا۔ اور یہ جتنے سیارے تمہیں نظر آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے پانی میں تیر رہے ہوں۔ سورہ یاسین میں بھی ہے کل فی فلک یسبحون، سبح یسبح کے معنی آتے ہیں تیرنا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہماری قدرت کے اوپر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے۔ تمہیں سمجھنا ہے اپنی زندگی کو کہ موت سے پہلے پہلے تم نے ان چیزوں کو، اپنے رب کو تم نے پہچاننا ہے۔ اور اچھے حالات اور برے حالات یہ امتحان کے لیے آتے ہیں۔ بیماری آ گئی جانچنے کے لیے، صحت ملی ہے یہ بھی امتحان کے لیے، پیسہ مل گیا یہ بھی امتحان کے لیے، غربت آ گئی یہ بھی امتحان کے لیے، حالات بہت اچھے ہو گئے یہ بھی امتحان ہے، حالات بہت بگڑ گئے یہ بھی امتحان ہے۔ اور لیکن اخیر میں تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، اور کل قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، ہر آدمی کو اس کے کیے کا کیا ہوگا؟ بدلہ ملے گا۔ اور کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر، آپ نے کلونجی کا دانہ دیکھا ہوگا، یہ رائی کا دانہ جو ہے نا وہ کلونجی کے دانے جیسا ہوتا ہے، جس نے اتنا سا بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم کل قیامت کے دن پیش کر لیں گے۔ اور یہ باتیں لا الہ الا اللہ کی باتیں، آسمان اور زمین کی پیدائش، خدا کا تعارف، یہ کنہوں نے کرایا؟ اب نبیوں کے نام سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 18 نبیوں کے نام، ہمارے 17 نبیوں کے نام ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے اس پارے کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں وہ قصہ بھی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ آپ ٹھنڈی ہو جا، یہ والا قصہ بھی یہاں پر ہے۔ قوم لوط کی سزا کا ذکر بھی ہے یہاں پر۔ اسی طرح صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں، سب بچے بیوی سب ہلاک ہو گئے، صرف ایک بیوی خدمت کے لیے رہ گئی، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ نبیوں کے ناموں کے اندر مرکزی آج کے سبق کے اندر ایک بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے ہر آڑے وقت میں اور ہر حال میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ نوح علیہ السلام پہ حال آیا، اللہ کو پکارا، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام پہ حال آیا، اللہ کو پکارا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ زکریا علیہ السلام بچہ نہیں ہے، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ہر نبی نے ہر موقع پر، جب اتنی بڑی ہستیاں
اپنے معاملات میں کس کو پکارتی ہیں؟ تو میں اور آپ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں اپنے ہر معاملات میں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا، کل بھی ہم نے پڑھا تھا اور آج بھی 16ویں پارے میں بھی ذکر ہے اس کا اور 17ویں پارے میں بھی ذکر ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں یافس ابن نوح، ان کی نسل میں ہیں یاجوج ماجوج، اور انتہائی شرارتی مخلوق ہے۔ احادیث میں ان کی تفصیلات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ قوم بھی آئے گی اور زمین میں فساد کرے گی، انسانوں کے بس میں نہیں ہوگا کہ ان کا مقابلہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے ایک جگہ چلے جائیں گے اور وہاں پر وقت گزاریں گے، یہ آ جائیں گے اور جو چھوٹے موٹے دریا ہوں گے اس کا پانی پی لیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے اوپر یوں چڑھ کر کے آسمان کی طرف یوں تیر پھینکیں گے کہ زمین والوں کو سب ہم نے مار دیا، اب آسمان والوں کو ہم مار رہے ہیں۔ تو فرشتے ان کے تیر پکڑ کر کے اس کو سرخ چیز میں لت پت کر کے پھینکیں گے، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، اور پوری زمین میں فساد کریں گے یہ۔ پھر اللہ جل جلالہ، ہمارے نبی کا فرمان ہے، ان کے یہاں گردن کے اوپر ایک پھوڑا اور ایک دانہ اللہ پاک پیدا کریں گے جس کی وجہ سے یہ ایک دم سے سب مر جائیں گے، اور ان کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے زمین میں بہت بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ جل جلالہ پرندوں کو بھیجیں گے، وہ ان کی لاشوں کو لے کر کے کہیں لے کے جا کے پھینک دیں گے، اور زمین کی جو بدبو ہوگی اس پر اللہ پاک بارش کریں گے اور زمین کو اللہ پاک صاف ستھرا کر لیں گے۔ یہ ہے یاجوج ماجوج کی وضاحت احادیث کی صورت میں، نام کا ذکر قرآن میں ہے، اور تفصیلات جو ابھی آپ نے تھوڑی سی سنی یہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اور اس آخر میں ہمارے رب نے ایمان والوں کی کامیابی اور آخرت کے اندر یعنی فرشتوں کا استقبال اور قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر یوں پیش کیا ہے، بہت عجیب ہے۔ وہ تمہیں کتنا بڑا آسمان نظر آ رہا ہے، کہ یہ جو آسمان ہے نا اس کو ہم کل قیامت کے دن ایسا لپیٹیں گے جیسے تم کوئی ڈرائنگ کی کوئی بہت بڑی شیٹ ہوتی ہے نا، جیسے تم اس کو یوں لپیٹتے ہو نا، کل قیامت کے دن ہم آسمان کو ایسا لپیٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کیفیت ہوگی وہ ہمارے رب کو پتہ ہے۔ اور ایک جگہ ہمارے رب فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں 24ویں پارے میں، کہ یہ جو زمین ہے نا یہ ہماری ایک انگلی پر ہے، اور یہ جو آسمان ہے نا یہ ہماری دوسری انگلیوں پر ہے، اور یہ جو زمین ہے نا جیسے تم روٹی پکا کر کے چپاتی ہوتی ہے، تم اس کو اس کے بیچ میں انگلی رکھ کر کے تم اس کو یوں گھماتے ہو، ایسے ہی یہ زمین ہمارے لیے ایسی ہے جیسے ایک انگلی پر رکھ کر کے ہم اس کو یوں گھمائیں۔ جیسے تم گھر میں روٹی پکاتے ہو تو یہ روٹی اتنی سی روٹی تم پکی ہوئی روٹی یوں رکھو اور اس کو یوں گھماتے ہو تم، جیسے تمہارے لیے اس روٹی کا گھمانا مسئلہ نہیں، ہمارے لیے زمین اور آسمان کا ایسا گھمانا مسئلہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنے بڑے اللہ ہیں، کتنی بڑی زمین ہے، کتنا بڑا آسمان ہے۔ فرماتے ہم وعدنا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم کرنے والے ہیں، ہمارے ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے رب کی قدرت کا قیامت کا بیان ہے۔ اور آخری سورت جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ سورہ حج ہے، چونکہ اس میں حج کا اعلان ہے۔ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یا اللہ، یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور میری آواز کون سنے گا؟ فرمائے ابراہیم تم آواز لگا لو، اس آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو روایتوں میں آتا ہے قیامت تک جتنی روحیں پیدا ہونے والی تھی سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اللہ اس کو اتنی دفعہ میں وہاں حرمین کی زیارت کی توفیق دیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بار بار حج عمرہ کیا کرو، بار بار۔ ہاں، یہ فقیری کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی میل کچیل لوہے کی ختم کرتی ہے۔ بار بار حج عمرے کیا کرو۔
اس کو فیشن مت بناؤ، لیکن اس پاک مقدس جگہ کی حاضری کی نیت سے جایا کرو۔ ورنہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ علماء اس نیت سے حج کریں گے تاکہ ان کی شہرت ہو جائے، اور غریب لوگ اس نیت سے حج کریں گے تاکہ وہاں بھیک مانگے، اور بزنس مین وہاں اس نیت سے جائیں گے تاکہ ہماری تجارت جو ہے وہ چمک جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سیر تفریح کے لیے کریں گے، کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو یہ باتیں اس لیے فرمائیں ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، ہم کسی گڑبڑ والی نیت کے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ ہم خالص اپنے رب کی خوش کرنے کی نیت سے جائیں۔ اسی میں طواف زیارت کا ذکر بھی ہے۔ ایک مرکزی نقطہ جو میں عرض کروں گا، اور ہمارے رب نے اس پہ کافی زور دیا ہے آج کے سبق میں، وہ کیا؟ بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ کیا؟ اللہ کے، اس کا حد درجے احترام کرو، اس کا حد درجے کیا کرو؟ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی محترم چیزوں کو جو دل سے قدر کرے گا، اس آدمی کا دل متقی ہے، اس آدمی کا دل متقی ہے۔ اور جو وہاں بے حرمتی کرے گا، طواف کے دوران موویاں چل رہی ہیں جناب، طواف کے دوران بیت اللہ میں ملتزم پہ کھڑے ہوئے جناب ویڈیو کال چل رہی ہے، ملتزم پہ کھڑے ہوئے ویڈیو کال چل رہی ہے۔ حالانکہ طواف کے دوران میں ہمارے نبی فرماتے ہیں طواف یہ نماز کی طرح ہے۔ کیا؟ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جیسے نماز میں وضو ٹوٹ گیا آپ کی نماز گئی، ایسے ہی طواف میں وضو ٹوٹ گیا تو آپ جائیں وضو کریں گے، جہاں سے ٹوٹا ہے آپ کا وضو وہیں سے پھر آ کے طواف کریں گے۔ اور طواف میں باتوں کی اجازت نہیں ہے، طواف میں فون کرنا، ویڈیو بنانا، طواف میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کو دیکھیں۔ طواف میں صرف حجر اسود کے موقع پر بیت اللہ کی طرف سینہ کر سکتے ہیں آپ، باقی آپ بیت اللہ کی طرف سینے بھی نہیں کر سکتے، پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا دل بیت اللہ کی طرف ہے۔ آپ یہ طواف ادب کے ساتھ سر نیچے کر کے چلتے رہیں۔ اور عمرے کا طواف ہے، حج کا ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، اس میں یہ والا کندھا ننگا کرنا ہے اور 3 چکروں میں ایسا چلنا ہے پہلوانوں کی طرح، جس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ چیزیں لوگ عمرے پہ تو جا رہے ہیں لیکن مذاکرہ نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور پتہ نہیں اس پہ حجر اسود پہ آگے پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، حالانکہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اتنا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، آدمی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کرنا ہے، بس چومنا ہے بس، اور خاموشی کے ساتھ طواف کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا باقی۔ تو اس جگہ کا ادب کرنا، مقام ابراہیم کا ادب، ملتزم کا ادب، صفا کا ادب، مروہ کا ادب، قدم قدم پہ ادب، جو اس جگہ کا ادب کرے گا اس کا دل متقی ہے۔ اسی طرح ایک حکم یہاں قربانی کا بھی ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کے دین کی نشانی، قربانی میں بھی نیت کیا کرو؟ اللہ کو خوش کرو۔ قربانی کے تمہارا یہ جتنا قربانی کی چیزیں ہیں یہ اللہ کے پاس نہیں جاتی، تمہارے دل کا اخلاص جاتا ہے۔ ایک حکم یہ بھی ہے۔ اسی طرح اس تیسرا حکم یہاں پر 70 آیتوں میں حکم ہے کہ دیکھو کافروں کو کچھ مت کہو۔ پہلی آیت جس میں کافروں کے ساتھ قتال کا حکم ہے وہ اس پارے میں نازل ہوئی کہ اللہ پاک ایمان والوں کی دفاع کرتا ہے، اور خیانت والے اور ناشکروں کی اللہ پاک قدر نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اور اللہ اجازت دے رہے ہیں لڑنے کی ان لوگوں کو جن کو گھروں سے نکالا گیا، ناحق نکالا گیا، صرف یہ قصور تھا ان کا کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اللہ پاک ان کو حکم دے رہے ہیں مارو ان کافروں کو۔ اور اگر اللہ پاک ان کافروں کے مارنے کا حکم نہ دیتا تو مسجدیں اور خدا کے نام لینے کی جتنی جگہ ہوتی وہ سب تباہ ہو جاتی، اس لیے اللہ پاک نے قتال اور جہاد کا حکم دیا۔ پھر جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس دنیا کی ان کی چیزوں کو تباہ نہیں کرتے، اور قبر میں جاتے ہی یہ شہید اللہ جل جلالہ اس کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔
اس کے لیے اور دکھاتے بھی اللہ پاک کبھی کبھی. ایک انجینئر صاحب پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں کہیں جو ہے نا پروجیکٹ کے وہ بڑے تھے, تو وہ سروے کر رہے تھے, تو دیکھا لوگوں کا رش کھڑا ہے. تو رش ہے, کیا ہوا بھائی؟ تو کہا کہ جی یہاں تو ایک سفید کفن والا ایک آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ ہم تو 40 فٹ نیچے ہیں, یعنی کھدائی کر کے نہر ہے 40 فٹ نیچے آئے ہیں, اور ایک لاش ہمیں ملی ہے سفید, اس کا جوڑا ہے, اور ایک پھل ہے جو اس کے سینے کے پاس ہے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک قطرہ ٹپکتا ہے جو اس شہید کے منہ میں جا کے گرتا ہے, اور وہ اس قطرے کو چوس لیتا ہے. جب دیکھا تو 40 فٹ یعنی 40 فٹ اندر کس زمانے کا وہ ہوگا اور کس زمانے کا شہید ہوگا. تو یہ والی آیت جو یہاں پر بھی ہے اور دوسرے پارے کے اندر بھی ہے, چوتھے پارے میں بھی ہے, کہ یہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ پاک رزق دیتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہے کہ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. تو یہ قتال اور جہاد کا حکم بھی یہاں پر ہے, اور بالکل آخر میں اس میں بھی جہاد کا حکم ہے. اور حضرات ایک جملہ لکھتے ہیں کہ لفظ جہاد اللہ کے دین کی ہر محنت جس سے خدا کا دین زندہ ہو اس کے لیے لفظ جہاد استعمال ہو سکتا ہے. اللہ کے دین کی ہر محنت, قتال یہ اس جہاد کا ایک جز ہے. اسی وجہ سے علماء جب محدثین نے لکھا باب الجہاد فی سبیل اللہ, تو جہاد ہر مشقت ہر محنت کو کہتے ہیں. اسی کتاب الجہاد میں ایک باب آتا ہے باب القتال کا, کہ دشمنوں سے لڑنا. حالانکہ بہت سارا مجمع لڑ نہیں رہا ہوتا, بہت سارا مجمع ایسا ہوتا ہے جو صفائی والا ہوتا ہے, چوکیداری کر رہا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں مجاہدین کے لیے, میس ہوتا ہے جناب پکانے والے چوکیدار ہوتے ہیں, بہت سارا ڈاکٹروں کا مجمع ہوتا ہے جہاد میں, وہ لڑتے نہیں ہیں, وہ جناب دوا دارو کرتے ہیں, کلینک کو سنبھالتے ہیں, بہت سارے آپریشن والا مجمع ہوتا ہے. لڑنے والے خاص لوگ ہیں, تو جو ثواب ان لڑنے والوں کو ہے اس کے نیچے سسٹم میں جتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ سب کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہر وہ محنت جس سے اللہ کا دین زندہ ہو اس کو جہاد کہتے ہیں, اور قتال اس جہاد کا کیا ہے, وہ جز ہے. اسی وجہ سے آخری آیت میں بھی یہی حکم ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے جہاد کے لیے چنا ہے. دین کی ہر وہ محنت جس سے اللہ کی بات دنیا میں زندہ ہو اور اللہ کی چیز غالب ہو اس کو جہاد کہتے ہیں. اللہ پاک نے تمہارا انتخاب کیا ہے, اور صرف اس قرآن میں نہیں ساری کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہے. لہٰذا تم اللہ کی بات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا. اللہ تمہارے مولا ہے, وہ بہترین مولا ہے, وہ بہترین مددگار ہے, اسی کے ساتھ جڑ کے رہو تو تمہارے کاموں کو اللہ بنائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.